بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم حضرات، مفتیان کرام دارالفتاء دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ہفتے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں تنقیص و تنقید کرنے والے کے بارے میں دارالفتاء دارالعلوم دیوبند سے ایک مفصل و محقق اور مدلل فتویٰ جاری ہوا تھا، جس کو الحمدللہ علمی حلقے میں خوب پڑھا گیا اور حضرات صحابہ کرام کی عدالت کا عقیدہ اور ان پر تنقید کرنے والے کا شرعی حکم مکمل دلائل کے ساتھ اہل علم کے سامنے آ گیا۔ اب بہت سے احباب کا تقاضا ہے کہ عوام کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مختصر فتویٰ بھی جاری ہونا چاہیے تاکہ ایک عامی شخص کے لیے شرعی حکم سمجھنا آسان ہو۔ اس لیے ہم ایک مختصر سوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ لکھنؤ میں ایک شخص ہے جو صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر برملا تنقید کرتا ہے، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاصی، طاغی، باغی، مجرم، سیادت کا دیوانہ اور ظالم تک کہہ دیا ہے۔ جو شخص بھی صحابہ کرام کے بارے میں برملا تبرہ کرتا ہو، اس کے بارے میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ نمبر 1، ایسے شخص کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ اگر ایسا شخص گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کس نوعیت کی ہے؟ نمبر 2، اس شخص کے انتظام و نگرانی میں اگر کوئی مدرسہ چلتا ہو تو اس میں اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا درست ہے یا نہیں؟ نمبر 3، ایسے شخص کے ساتھ مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس کی تقریروں، مجلسوں اور دروس میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 4، ایسے شخص کی امامت کا کیا حکم ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلمہ، الجواب باللہ التوفیق۔ نمبر 1، اہل السنہ والجماعہ کا متفق عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام بلا استثناء عادل و ثقہ و تنقید سے بالاتر ہیں۔ صدیوں سے یہ عقیدہ مسلم ہے جو قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اور ایمان کا جز ہے۔ اس عقیدے کے بارے میں اثر نو تحقیق کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام کو عادل و ثقہ ماننا، ان سے محبت رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی اقتداء واجب و ضروری ہے۔ کسی بھی صحابی کو برا کہنا اور ان پر طعن و تشنیع کرنا قطعا ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ مشہور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَعَلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منہم وغیرہ۔ ترجمہ: صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے، یہ سخت ترین محرمات میں سے ہے، خاص صحابہ میں سے کوئی فتنے اور اختلاف کی حالت سے دوچار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی اعظم حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمہ اللہ ایک سوال کہ ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں الفاظ دغا باز، خائن، جھوٹا، خاطی، آل رسول کا دشمن، نبیوں سے لڑنے والا کہتا ہے، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں لکھتے ہیں: ایسا شخص گنہگار، فاسق اور مبتدی ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ کسی صحابی کی شان میں ایسی گستاخی کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں۔ بہت یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے جس سے ان کی شان صحابیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جن مقدس ہستیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین قرار دیا، آج ان کے متعلق یہ بحث کرنا کہ ان سے گناہ صادر ہوئے تھے اور انہوں نے فلاں گناہ کیے ہیں، در حقیقت ان کی امانت و ذمہ داری کو مجروح کر کے ان سے بے اعتمادی پیدا کرنا ہے، جس کی زد حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑتی ہے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نااہلوں پر اعتماد فرمایا اور اتنی بڑی امانت کی ذمہ داری ان کے سر ڈالی جس کے وہ اہل نہیں تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا دین مخدوش و ناقابل اعتماد ہو جائے گا۔ نیز فرماتے ہیں کہ صحابہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ کی جائے کہ ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ بس صورت مسئولہ میں اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ گمراہ اور فاسق ہے اور دوسروں کی بھی ضلالت کا سبب ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ نمبر 2، جو شخص صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے بارے میں ایسا غلط نظریہ رکھتا ہو، اس کے انتظام و نگرانی میں چلنے والے مدرسے میں اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اس میں ان کے عقائد خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ علم دین حاصل کروانے کے لیے ایسے اداروں کا انتخاب کرنا چاہیے جن کے منتظمین اور اساتذہ علم و عمل کے اعتبار سے نیک اور متقی ہوں، خصوصاً ان کے عقائد اور نظریات جمہور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوں۔ نمبر 3، مسلمانوں کے لیے ایسے شخص کو مقتدا ماننا، اس کو کسی دینی منصب پر فائز کرنا، اس کی تقریر سننا، تحریر پڑھنا اور دروس میں شریک ہونا
نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ ایمان کے لیے سخت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ مسلمانوں کو ایسے شخص اور اس کے متبعین سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ ایک سوال کے جس کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و عزت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو بلکہ ایک قسم کی توہین ٹپکتی ہو، اس کتاب کا پڑھنا اور جس کا عقیدہ اس کے موافق ہو اس کو امام بنانا کیسا ہے؟ تو اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی کاتب وحی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، جیسا کہ کتب احادیث سے ظاہر ہے، ان کی شان میں ایسے الفاظ لکھنا نہایت سوء ادبی اور لکھنے والے کے فساد عقیدہ کی دلیل ہے۔ بس ایسی کتاب کا دیکھنا اور اس پر عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ ایسا ہو وہ لائق امام بنانے کے نہیں ہے، اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور اس کو معزول کر دیں۔ نمبر 4، ایسا شخص فسق اعتقادی میں مبتلا ہے، اور فقہاء کرام نے فسق اعتقادی اور فسق عملی میں مبتلا شخص کی امامت کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، لہذا مذکورہ شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ فقط واللہ تعالی عالم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔